موت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل لفظ کافہ کے تعلق سے جانیں گے۔ لفظ کافہ کا معنی ہے سب، تمام وغیرہ۔ فائدۃ لغویۃ، فائدہ لغویہ۔ اگر آپ کو کہنا ہو کہ میں نے تمام صحیفوں کا مطالعہ کر لیا تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بیان کر رہے ہیں لا تقل طالعت کافۃ الصحف، یعنی آپ طالعت کافۃ الصحف مت کہیے، بل قل طالعت الصحف کافۃ، بلکہ آپ طالعت الصحف کافۃ کہیے۔ کیوں؟ لِأَنَّ کافۃ لا تقبل الاضافۃ، اس لیے کہ لفظ کافہ اضافت کو قبول نہیں کرتا، یعنی لفظ کافہ جو ہے مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتا، اسی وجہ سے آپ طالعت کافۃ الصحف مت کہیے۔ اگر آپ طالعت کافۃ الصحف کہیں گے تو اس میں کافہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے لفظ کافہ جب مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتا اور آپ اسے مضاف کر کے استعمال کریں گے تو یہ غلط ہوگا۔ اصول بیان کر رہے ہیں کہ طالعت کافۃ الصحف مت کہیے، بلکہ طالعت الصحف کافتن کہیے۔ کیوں؟ لِأَنَّ کافۃ لا تقبل الاضافۃ، اس لیے کہ لفظ کافہ اضافت کو قبول نہیں کرتا۔ اب اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں، اس کو کیا پڑھیں گے؟ یعنی کافتن، کافتن یا کافتن کس طرح پڑھیں گے اسے بیان کر رہے ہیں۔ وَإِعْرَابُهَا حَالَ مَنْصُوبٍ عَلَى الدَّوَامِ، اور اس کا اعراب حالت نصبی میں ہوتا ہے ہمیشہ۔ جاء فی القرآن، قرآن پاک میں آیا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ تمام کے تمام نکل جائیں۔ یہاں بھی کافہ منصوب ہے، یعنی کافہ ہمیشہ منصوب ہو کر استعمال ہوتا ہے، حالت نصبی میں ہی استعمال ہوتا ہے اور اضافت کو قبول نہیں کرتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔